لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. صلوات پڑھتے ہیں. عشر مجالس کی چھٹی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام، جس پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیے شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفس اور مال کو خرید رکھا ہے، اس کے مقابل میں کہ اپنے نفس اور مال کو ہماری راہ میں دیتے ہیں اور ہم انہیں جنت دیں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اور یہ صاحبان ایمان وہ ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن نے کہا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. جب راہ خدا میں جہاد کرے گا انسان تو یا تو قتل کرے گا یا قتل کیا جائے گا. وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. یہ اللہ نے توریت میں، انجیل میں، قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اور اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا دوسرا انسان، دوسری ذات کون ہو سکتی ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اے صاحبان ایمان، اگر تم نے اللہ سے اتنا عظیم معاملہ کیا ہے نا تو تمہیں ایسا معاملہ مبارک ہو، تم لائق مبارکباد ہو. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. کہا صاحب ایمان جو عابد ہو، تائب ہو، عابد ہو، حامد ہو، سائح ہو، آمر بالمعروف ہو، والناہی عن المنکر ہو، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والا ہو. وبشر المؤمنین، پھر ایسے مومنین کو بشارت دی جائے. تو حسین کا کاروان عشق، جس کاروان عشق کے سالار کو حسین شہید کہا جاتا ہے، جب یہ کارواں مکے میں پہنچا اور مکے میں پہنچنے کے بعد جب اہل کوفہ کو یہ پتہ چلا، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بغیر کسی تمہید کے آج اپنی بات جہاں کل چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیا جائے. ایام اضحیٰ کی 6 تاریخ ہے اور کچھ ہی دن باقی رہے ہیں آپ کے خدمت میں اپنے معروضات کو عرض کرنے کے لیے. اسی لیے بغیر تمہید کے اپنی باتوں کو یہاں ہی سے جہاں سے کل چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دوں گا۔ تو جب کوفے والے کو پتہ چلا، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ صرف انکار ہی نہیں کیا، انکار کر کے مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ کسی بھی صورت پہ حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہا اپنے خون کا قطرہ قطرہ حسین دے دیں گے مگر یزید کی بیعت نہ کریں گے۔ اہل کوفہ کو جب پتہ چلا تو سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے۔ کل یہ عرض کر چکا، وہاں کا پہلا خط یہ تھا جس میں لکھنے والے سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجبہ اور رفاع ابن شداد، حبیب ابن مظاہر، یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلا خط لکھا ہے۔ اس خط میں کیا تھا اس کا میں خلاصہ کروں۔ انہ لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق، ہمارا کوئی امام نہیں ہے ہمارے سر پہ، آپ تشریف لائیے، شاید آپ کے وجود کی برکت سے ہم حق پہ مجتمع ہو سکیں۔ میرے سوال کا اور میرے اس بات کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خط پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس خط پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یعنی اس میں دوستی کی، اخلاص کی اور اس بات کی بو آ رہی ہے کہ ہدایت کی خواہش کی جا رہی ہے۔ اس خط میں اخلاص کا تذکرہ ہے، دوستی کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی امام نہیں، اگر آپ آ جائیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے ذریعے سے ایک دل ہو سکیں اور حق پہ جمع ہو سکیں۔ یہ پہلا خط تھا۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا خط ہے جس کے لیے تاریخ نے ارشاد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 150 خط، اور یہ 150 خط کیسے تھے؟ جس کے اوپر 1 کی، 2 کی، 3 کی، 4 لوگوں کی دستخط موجود تھیں۔ اس کو لے کر کون چلا ہے؟ 150 خط جس پہ 1 کی، 2 کی، 3 کی، 4 کی دستخطیں۔ اس پہ قیس ابن مصہر سیداوی، عمارہ بن عبید سلولی اور تیسری فرد عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن ارحبی، یہ 3 لوگ لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد پھر 2 دن کے بعد یہ خط، ایک اور خط لکھا گیا۔ اس خط کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خط کے یہ الفاظ تھے، ان الناس ینتظرونک، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی پہلے خط میں کیا لکھا تھا؟ اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا إِمَامٌ فَأَقْبِلْ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْحَقِّ، یہ پہلا خط۔ دوسرے خط پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ إِنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَكَ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لَا أَرَايَ لَهُمْ فِي غَيْرِكَ، آپ کے سوا کسی اور پہ، کسی اور کی امامت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دوسرا خط ہے۔ لیکن ذرا تیسرے خط کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خط کے ذریعے سے خط بھیجنے والے کی ذہنیت کا بھی اندازہ لگے گا، اور اس تیسرے خط سے خوب اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو مکتوب الیہ کی، یعنی سید الشہداء کی ذرہ برابر معرفت نہ تھی۔ یہ جو تیسرا خط تھا، بھائی امام علی مقام جس نے یہ کہا تھا کہ میری نگاہ میں یزید کی حکومت، یزید کا تخت و تاج پوری دنیا ایک امام علی مقام نے کہا تھا لمازہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس تنکے کی حیثیت ہے جو دانت میں، اس ریزہ جو دانت میں پھنس جائے۔ الا حر یدعو ہذہ اللمازۃ لاہلھا، کیا تم میں کوئی آزاد نہیں جو اس لمازے کو، یعنی یزید کا تخت و تاج، یزید کی حکومت، یزید کی دنیا حسین کی نگاہ میں اس ریزے جیسی ہے تو دانت میں پھنسا ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ جو تیسرا گروہ تھا، یہ جتنے تھے علماء نے لکھا اکثر اس میں سے حسین کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے لکھا کیا تھا؟ ان کے خط میں ہر جگہ دنیا کی بو آ رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے، پہلا جملہ اس خط میں تھا اخضر الجناب، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذہنیت کو بتا رہے ہیں، خط نہیں لکھ رہے ہیں، اپنی ذہنیت کا پتہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ذہنیت مکمل مادی ذہنیت ہے۔
اس کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ ان کے الفاظ پہ اچھا تم امام حسین سے کہہ رہے ہو کھیتیاں لہلا رہے ہیں, جو زہرا کا لال کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میری نگاہ میں کفی الظلال ہے, فیض زلال کا سائے کی طرح ہے. اس حسین سے تم کہہ رہے ہو کھیتیاں لہلا رہی ہیں, جو کہہ رہا ہے لمازے کی طرح ہے اس سے کہہ رہے ہو کہ تالاب لبریز ہو چکے ہیں, جو کہہ رہا ہے کہ تنکے کی طرح ہے پوری دنیا تم اس سے کہہ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مذاق طبیعت حسینی سے بالکل اجنبی ہو, تمہیں ذرہ برابر حسین کی معرفت نہیں. انہوں نے کہا اخضر الجناب عینات الثمار تمت الجمام, تالاب لبریز ہو چکے ہیں, درختوں میں پھل ثمر رسیدہ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بالکل امام عالی مقام سے ذرہ برابر ان کو معرفت نہ تھی. تو انہوں نے لکھا کیوں؟ انہوں نے لکھا کیوں؟ انہوں نے یہ دیکھا, توجہ کریے گا, انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر جب پورا کوفہ حسین کو خط لکھ رہا ہے تو یہ نہ کوئی غرض مرض نہ تھی, صرف یہ تھا کہ اگر حسین یہاں آ گئے اور حسین نے کوفے کو فتح کر لیا تو ہم کو بھی یہ کہنے کو مل جائے گا کہ ہم نے بھی خط لکھا تھا, ہمیں بھی کوئی مقام مل جائے, ہمیں بھی کوئی پوسٹ مل جائے, ہمیں بھی کوئی کرسی مل جائے. یہ منافقت کا اظہار کیا جا رہا تھا, یہ منافقت کا اظہار کیا جا رہا تھا. اب جب اتنے خط آ گئے جس کے اوپر بتایا نا 150 تو لکھا ہے ارشاد شیخ مفید نے, سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 12,000 خطوط, اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تمار بھیجے گئے امام علی مقام کو, جس پہ سے ایک ایک تمار پہ 600 لوگوں کے خط 600 لوگوں کے دستخط کیے ہوئے تھے. اتنے ہوا تو اب امام حسین علیہ السلام کی بنیادی سوال یہ ہے کہ امام علی مقام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, کیا بنتی ہے. اب میں ایک ایک ترتیب سے بات کو عرض کرنا چاہوں گا. مدینے میں جب ولید نے بلایا تو امام علی مقام نے انکار کر دیا بیعت سے, اور جب دباؤ ڈالا گیا مدینہ منورہ میں تو انکار کر کے سید الشہداء مدینے سے نکل گئے. تو اب مدینے میں تو رکنا ممکن نہیں. ایک ایک بات پہ غور کریے گا, مدینے میں امام حسین کا رکنا ممکن نہیں. مکے کی کیا صورتحال ہے بتایا. محمد حنفیہ سے میرے امام نے کیا کہا تھا, یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید ابن معاویہ بالحرم, بھائی مجھے یقینی خوف ہے کہ یزید ابن معاویہ مجھے حرم میں قتل کر دے گا. یہ تو اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کہا. اور جب فرزدق نے امام علی مقام سے کہا ما اعجلک عن الحج, ما اعجلک عن الحج, آقا اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ جہاں آپ 4 مہینے کچھ دن رکے تھے, 2 دن اور رک جاتے, 2 دن اور رک جاتے. آپ کو تو عبادت سے عشق ہے, 2 دن اور رک جاتے سید الشہداء. ما اعجلک عن الحج, حج جیسی عظیم عبادت, جس نے 22 حج پیدل کیے ہو نا, جو عاشق حج ہو, جس کو حج سے عشق ہو, 2 دن بچے چھوڑ کر چلا جا رہا ہے. ہماری جانیں قربان ہوں زہرا کے لال پہ. ما اعجلک عن الحج. تو میرے امام نے کہا اے فرزدق لو لم اعجل لاخذت, لو لم اعجل لاخذت, اگر میں جلدی نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے سے حسین کا نکلنا ناگہانی طور پہ تھا, ناگہانی طور کے اوپر. لو لم اعجل لاخذت, اگر میں نہ نکلتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا. اتنی بات تو یہ لکھی. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ ارشاد شیخ مفید اٹھا کر اسے ضرور دیکھیے گا. مسلم ابن عقیل نے, بحث کس کے اوپر ہو رہی ہے, آخر اب امام علی مقام اتنے خط آ گئے, کریں تو کیا کریں, مدینہ رک نہیں سکتے تو مکے میں رک جاتے, مکے میں بھی نہیں رک سکتے. کیوں؟ اس کی صورتحال آپ کی خدمت میں. یزید ابن معاویہ حرم میں قتل کر دے گا. لو لم اعجل لاخذت, اگر میں جلدی نہ کروں تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. 2 باتیں. تیسری بات ارشاد شیخ مفید سے نقل کرنا چاہوں گا. تیسری بات, سے شنبے کو مسلم ابن عقیل نے 8 ذی الحجہ کو کوفے میں قیام کیا ہے,
اور 9 ذی الحجہ کو چہارشنبے کا دن تھا جب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کس دن نکلے ہیں؟ کس دن نکلے ہیں؟ 8 کو نکلے ہیں نا، 8 کو مکہ، یعنی جس دن مسلم ابن عقیل نے کوفے میں قیام کیا ہے اس دن زہرا کے لال نے مکہ چھوڑا ہے، مکہ چھوڑا ہے۔ اچھا 4 مہینہ کچھ دن مکے میں رہے ہیں، بصرے کے کچھ لوگ آ گئے، حجاز کے کچھ لوگ آ گئے۔ اب جب جانے لگے امام حسین مکہ چھوڑ کے، اصلی بات کو کیوں نہیں امام مکے میں رک جاتے؟ آپ کو امن و امان کی جگہ ہے، جان بچ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ آپ رک جائیے، مکہ مکرمہ میں رک جائیے۔ اب امام علی مقام نے ارشاد شیخ مفید سے اس بات کو نقل کر رہا ہوں، لکھا ارشاد شیخ مفید نے جب عراق کی طرف نکلنا چاہا تو امام علی مقام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سعی کی صفا و مروہ کے درمیان، اور اس عمل کے بعد اپنا احرام اتار دیا، اور وہاں کے اوپر یہ الفاظ ہیں، یہ مکمل ایک بحث ہے کہ آیا عمرہ مفردہ کا احرام باندھا تھا یا نہیں، عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھا تھا، حج تمتع تھا، آیا حج کو عمرہ مفردہ میں بدلا ہے؟ اگر اس کو جاننا ہے نا تو مقتل جامع کی پہلی جلد میں مکمل بحث کی گئی ہے، وہاں کے اوپر علماء کی بھی باتیں کی گئی کہ یہ کون سا مسئلہ تھا، میں اس کو یہاں کے اوپر نہیں چھیڑ سکتا ہوں، بات طولانی ہو جائے گی، مگر شیخ مفید آل اللہ مقامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ روانہ ہو رہے تھے تو کعبے کا طواف کیا، صفا و مروہ کی تہی سعی کی، احرام اتار دیا، احرام اتارنے کے بعد پھر یہ جملہ لکھتے ہیں حج کو عمرے میں بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ وہ حج مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے امام کو یقین تھا کہ میں حج مکمل نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں یقین تھا؟ اب اس جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خافہ حسین کو ڈر ہوا کہ ان یوخذ علیہ، حسین کو گرفتار کر لیا جائے، فینفذ الی یزید ابن معاویہ، اور گرفتار کر کے یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ تو آپ لکھتے پس تیزی سے امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اتنے 12,000 خط آ گئے سید ابن طاؤس کے مطابق، 150 خط جس کے اوپر 4 لوگوں کی دستخطیں موجود تھیں ارشاد مفید کے مطابق، اور تبری کے مطابق 53 خط تھے، اور اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے مطابق کی تمہار آئے تھے جس کے اوپر 600 لوگوں کی دستخطیں موجود تھیں۔ خوب اب حسین کیا کریں؟ مکے میں مدینے میں رک نہیں سکتے، مکے میں رک نہیں سکتے۔ تیسری بات عرب کا، سرزمین عرب کا سب سے آباد ترین خطہ کون؟ سب سے آباد ترین خطہ کا سرزمین عرب کا سب سے آباد خطہ عراق، اور عراق میں بھی سب سے مین جگہ کوفہ، اور وہاں سے اتنے خط آ چکے ہیں پورا کوفہ۔ یہ اور بات ہے، ابھی عرض کروں گا، کل میں نے عرض کیا تھا یہ نیتیں کیسی تھیں جو لکھ رہے تھے، میں ترتیب سے 2 منٹ میں اپنی بات کو عرض کرتا چلوں۔ کیا کوفے والے سب کے سب امام علی مقام کو حقیقی امام جانتے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، کچھ لوگوں کو فکر یہ تھی کہ شام میں کیوں مرکز خلافت رہے، کوفہ مرکز خلافت رہنا چاہیے، یہ پہلی فکر تھی۔ کچھ لوگ ابن زیاد کے خوف سے ڈرے ہوئے تھے، زیاد ابن ابی کا خوف تھا۔ جب زیاد ابن ابی کی بات آئی تو اس جملے کو عرض کرنا چلوں گا، کان زیاد اول من شدد امر السلطان واکد الملک لمعاویہ، یہ زیاد ابن ابی تھا جس نے معاویہ کی حکومت کو مضبوط کیا۔ جرد سیفہ، اپنی تلوار کھول دی، واخذ بالظن، تہمت اور گمان کی بنیاد پر تاریخ نے لکھا ہے زیاد ابن ابی ایک زمانے تک کوفے کے خون بہائے گئے ہیں، صرف زن کی بنیاد پر ہاتھ و پیر کاٹ کے سولی پہ چڑھا دیے جاتے تھے۔ اخذ بالظن عاقب علی الشبہ، ایک شبہ کی بنیاد پر شک ہو جائے نا تو زیاد ابن ابی اس کو عقاب کرنے لگتا تھا۔ یخافہ الناس خوفا شدیدا،
یہ عبیداللہ ابن زیاد کو بیٹھانے کا ایک یہ بھی مسئلہ تھا، ایک نفسیاتی مسئلہ تھا، چونکہ زیاد ابن ابی سے پورا کوفہ ڈرا ہوا تھا۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، خوف طاری تھا ان کے اوپر۔ تیسری بات علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ہر آدمی یہ سمجھے گا، کہاں محبت تھوڑی تھی ان کو، یہ سمجھتے تھے کہ یزید جیسا بد کردار سے تو بہت اچھا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لال حسین۔ یہ تین باتیں۔ چوتھی بات کیا تھی؟ کچھ ہی خاص ہی مخلص تھے جنہوں نے وہ پہلا خط لکھا تھا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ میں اپنی بات سے بالکل جڑا ہوا ہوں، فقط توجہ کی شرط ہے، مدینہ میں رہ نہیں سکتے، مکے میں رہ نہیں سکتے، عرب کے سب سے آباد ترین خطے سے آواز بلند ہوئی ہے، اور اس میں بھی عراق میں بھی کوفے کی سرزمین سے آواز بلند ہو رہی ہے۔ اچھا، چوتھی بات، آپ کے دوستوں نے بھی تو، حبیب ابن مظاہر نے خط لکھا ہے، مسیب ابن نجبہ نے خط لکھا ہے، رفاع ابن شداد نے خط لکھا ہے، سلیمان ابن سرد خزائی نے خط لکھا ہے۔ تو اب حسین کے سامنے کیا راستہ ہے؟ صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ حسین کوفے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مگر حسین کسے کہا جاتا ہے؟ کتنی تدبیر اختیار کی ہے زہرا کے لال نے کوفہ جانے کے لیے۔ کوفے جانے کے لیے خط آ گئے، مگر جو سیاسی اعتبار سے، اجتماعی دید کے اعتبار سے، جو تقوی کے اعتبار سے، جو پرہیزگاری کے اعتبار سے، جو ذہانت کے اعتبار سے، جو سیاست کے اعتبار سے میرا مورد اعتماد ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، جو خود میرا خون ہوگا، ہمارے خون سے ہوگا، اس کا انتخاب کیا۔ یہاں کے اوپر مسئلہ آتا ہے سفیر حسینی کے انتخاب کا، جسے ہم اور آپ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ اچھا، اب انتخاب کا مسئلہ آئے گا، کیوں؟ کوفے کے جا کے حالات کا اندازہ لگانا ہوگا، ان کے ہاں کتنی سچائی پائی جاتی ہے، اہل کوفہ کے ہاں کتنی صداقت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تو مورد اعتماد ہی شخص چاہیے نا، مسلم ابن عقیل کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مسلم ابن عقیل کو جب بلایا گیا، مگر اس سے پہلے امام عالی مقام نے یہ جتنے خط آئے تھے ان سارے خطوں کا ایک جواب لکھا، مگر وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ خط کا جو جواب لکھا ہے وہ کس کے ہاتھ بھیجا؟ آیا مسلم ابن عقیل خط لے کر گئے تھے یا نہیں؟ مسلم ابن عقیل کے علاوہ دو نامہ بر تھے جو کوفے کے تھے، وہ خط لے کر گئے تھے۔ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ خط نہیں بھیجا گیا ہے، دو نامہ بر کو، جس میں سے ایک ہانی ابن ہانی ہے، دوسرا سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں، انہیں بلا دیا اور خط لکھا۔ خط کیسے لکھا ہے امام علی مقام نے؟ من الحسین ابن علی الى المؤمنین والمسلمین من اہل الکوفہ الى ملئ من المؤمنین والمسلمین، اہل کوفہ کے بزرگوں کے نام حسین ابن علی کا خط، ان ہانیا وسعیدا قدم علی بکتبکم، ہانی اور سعید۔ ارشاد شیخ مفید رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ آخری نامہ بر جو سب سے آخر میں خط لے کر آئے تھے وہ دو کون تھے؟ ہانی تھے اور سعید ابن عبداللہ حنفی تھے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ان ہانیا وسعیدا قدم علی بکتبکم، تمہارے خط لے کر آئے ہانی اور سعید، وکانا، جملہ سنیے گا، وکانا آخر من قدم علی من رسلکم، یہ تمہارے سب سے آخری دو قاصد تھے جو میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ جانے قربان ہو زہرا کے لال پہ، امام مبالغہ نہیں کرتا ہے، امام زیادہ روی نہیں کرتا ہے، امام کی بات تو حق اور حقیقت پہ مبتنی ہوا کرتی ہے۔ کتنے بھی خط آئے ہوں، وقد فہمت کل الذی اقتسقتم وذکرتم، جو تم نے جو لکھا ہے میں نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے، میں نے تمہارے خط کو پڑھا ہے۔ ومقالۃ جلکم، اکثر کا تمہارے سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ انہو لیس علینا امام اقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق والہدی۔ حسین اگر آپ آ جائیں نا، ہمارے سروں پہ امام نہیں، جانے قربان ہو جائیں۔ وہ قوم کتنی سرفراز قوم ہوگی جس کے سر پہ صرف امام ہی نہیں ہے، زندہ امام موجود ہے۔
کتنے قابل افتخار کی بات ہے، کتنے فخر کی بات ہے. زندہ امام جو قوم رکھے نا اسے شیعہ حیدر کرار کہا جاتا ہے. جس کا امام زندہ ہو، جس کا رہنما زندہ ہو، جس کا راستہ دکھانے والا زندہ ہو. انہو لیس علینا امام اقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق والہدی. یہ لکھا تھا نا، امام نے کہا تھا. تم میں سے اکثر کی باتیں یہ تھیں. وقد بعثت الیکم، اب ارشاد شیخ مفید سے اس عبارت کو نقل کر رہا ہوں. وقد بعثت الیکم، ماضی کا صیغہ استعمال کیا. یہ نہیں کہا بھیج رہا ہوں، میں نے بھیج دیا. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ جیسے بالکل ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. نماز قائم نہیں ہوئی، ہم کہتے قد قامت الصلاۃ، قائم ہو چکی. قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی. کہاں بھی قائم ہوئی؟ ابھی تو آپ قد قامت الصلاۃ کہہ رہے ہیں. ابھی تکبیرۃ الاحرام کہاں کہا اور آپ کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ. عربی کا قاعدہ ہے نا، جو امر آئندہ متحقق الوقوع ہو، جس کا واقع ہونا یقینی ہو، جس کا واقع ہونا یقینی ہو، واقع ہونا یقینی ہو. ایک مثال دوں نا، مثال کے طور پر امتحان ہو رہا تھا، میں پرچہ لکھ کے آ گیا اور ابھی رزلٹ نکلا نہیں. کہنے لگا پاس ہو گیا، پاس ہو گیا، پاس ہو گیا. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا پاس ہو گیا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے سوال کے جواب صحیح لکھے ہیں. کیونکہ پاس ہونا یقینی تھا اس لیے میں نے کہہ دیا پاس ہو گیا. کہا قد بعثت الیکم، اسی لیے زہرا کے لال نے کہا بھیج دیا میں نے. قد بعثت الیکم اخی، اخی، اخ کا اضافہ یا متکلم کی طرف، یہ بھی خود ایک تلطف کے اوپر دلیل ہے. قد بعث الیکم، قد بعثت الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی. وثقتی، آپ کو پتا ہے جس پہ امام معصوم اعتماد کرے اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. امام معصوم اعتماد کر لینا اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی توہین کی تھی. توہین کس بات کے اوپر؟ کہا کتنا ناکارہ انسان ہے یہ محمد ابن اشعث. کون ہے یہ؟ ہر فرد قبیح اور خبیث انسان ہے. جودھا کا بھائی تو ہے، بھئی جودھا کا بھائی تو ہے. اس کو کہا عبید اللہ ابن زیاد نے، ایک آدمی کے مقابل میں ہماری اتنی فوج کو تم نے تباہ و برباد کر دیا. مسلم ابن عقیل کے اوپر ٹوکتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث سے کہا تھا شرم نہیں آتی ہے؟ ایک آدمی ہے اور ایک آدمی پہ تو نے ہماری فوج کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. تو جواب میں اس نے لکھا ہے تمہیں پتا کیا سلح شور، ایسا شیر عجیب الفاظ لکھے ہیں جس کے ہاتھ میں کاٹ دینے والی تلوار ہے، جس کے ہاتھ میں، اس کے قریب کون ہو سکتا ہے جس کا مقابلہ فوجیں نہ کر سکیں اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. فوجیں نہ کر سکیں اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. بلازوری نے لکھا ہے کہ نہایت قوی انسان کا نام ہے مسلم ابن عقیل، نہایت شجاع. تاریخ میں کہیں کہیں آیا ہے، ابھی اسے نقل کروں گا. اسی بنیاد پر علماء نے باطل کیا، ممکن نہیں ہے. حسین کا خط لے کر سفیر حسینی جس پہ حسین اعتماد کرے وہ بیچ راستے میں کہے کہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا، کا ممکن نہیں ہے. رد کیا ہے اس بات کو بھی مقتل جامع میں بڑے پیارے انداز سے. البتہ پاورقی میں یہ بات آپ کو ملے گی، وہاں کے اوپر خوب اچھی طرح سے جواب دیا ہے کہ یہ بات تاریخ نے لکھ تو دیا ہے مگر ادھر حسین نے کہا ہے کہ ثقتی من اہل بیتی، یہ بات اس سے ٹکرا رہی ہے. اسی لیے میرے استاد نے کہا تاریخ پڑھا کرو، مقتل پڑھا کرو، جو کچھ بھی پڑھا کرو. ہمارا ایک ملاک ہے، جب تک عصمت سے بات ٹکرائے نا تب تک لیا جائے گا.
تب تک لیا جائے گا، تب تک لیا جائے گا، تم کتنی ہی اعتبار کے مالک کیوں نہ ہو، مگر اگر تمہاری بات عصمت سے ٹکرا گئی تو تمہاری بات کی کوئی ویلو نہیں، کوئی ویلو نہیں ہو سکتی ہے، تم چاہے کتنے بڑے ہی رائٹر کیوں نہ ہو جاؤ۔ اب آئیے، وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، ثقتی وَأَمَرْتُهُ، میں نے اپنے بھائی کو حکم دے رکھا ہے، أَن يَكْتُبَ إِلَيَّ بِحَالِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَائِكُمْ فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ۔ اب ترجمہ کیے بغیر صاحبان، یہ تو میں صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے بہت معاف کریے گا، چونکہ یہ مجلس پڑھنے کا طریقہ ہے کہ پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے بزرگان ترجمہ کرتے آئے ہوئے ہیں، برکت کی خاطر ترجمہ کرتے آئے ہوئے ہیں، میں تو صرف برکت کی خاطر، بلکہ یوں بھی کہہ سکتا ہوں نا، اس سے میرا بھی تو امتحان لیا جا سکے گا بھائی کہ میں خود صحیح ترجمہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ قد بعثت الیکم اخی، قد، آپ دیکھیں گھڑی بہت تیز بھاگتی ہے، میں اس پہ دیکھ کے ڈرنے لگتا ہوں کہ اب وقت ہی ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ لوگ جاگ کر ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی، میرے چچا کے بیٹے ہیں، جانے قربان ہو جائے، میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا، وثقتی من اہل بیتی، میرے گھر کے وہ فرد ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں، جانے قربان ہو۔ اگر انہوں نے لکھ دیا، اللہ اللہ، اگر انہوں نے لکھ دیا قد اجتمع رای ملیکم وذوی الفضل والحجا منکم علی ما قدمت علیہ بہی رسولکم، جو تمہارے نامہ پر جن جن باتوں کو لے کر آئے ہیں، اگر میرے بھائی نے جانے کے بعد لکھ دیا کہ اس میں سچائی پائی جاتی ہے، اقدم علیکم وشیکن انشاءاللہ، تو میں ان قریب روانہ ہو جاؤں گا تمہاری طرف۔ لیکن اتنی بات سنتے جانا، امام کہتے کسے ہیں، رہبر کہتے کسے ہیں، رہنما کہتے کسے ہیں؟ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اسے کون وہ ہوتا ہے؟ فَلَأَمْرِي مَلْ إِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْآخِذُ بِالْقِسْطِ وَالدَّائِنُ بِالْحَقِّ وَالْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ۔ پہچان لینا، دیکھو اگر تمہاری ان کا خط بھی تھا نا، اخضر الجناب وعینات الثمار وتمت الجمام، انہیں بھی تو بتانا تھا، صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ دنیا ملے گی، نہ سمجھتے رہو۔ الامام فلا امری، میری جان کی قسم، والامام مل امام الا العامل بالکتاب، امام وہ ہوتا ہے جو کتاب الہی کے مطابق عمل کرتا ہے، والآخذ بالقسط، جو عدالت کے مطابق چلتا ہے، والدائن بالحق، وَالدَّائِنُ بِالْحَقِّ۔ اسی لیے تو جوش نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنا دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنا دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ۔ میں ان اشعار کو ضرور پڑھتا ہوں، مگر مجھے حسین سے عشق ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اشعار معرفت حسینی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنا دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی تمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو۔
فلا امری مل امامو الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسہ علی ذات اللہ، جو اپنے وجود کو ذات پروردگار کے لیے وقف کر دے اسے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے، جو وقف کر دے اپنے وجود کو، والحابس نفسہ علی ذات اللہ ہے، جو اپنے وجود کو ذات پروردگار کے لیے وقف کر دے اسے امام کہا جاتا ہے۔ خط لکھ دیا میرے امام نے، خط لکھنے کے بعد بہت توجہ کرنی، یہ تو خط لکھا ہے مکے میں، ابھی مکے ہی میں تو امام عالی مقام ہے۔ میں کتنا سوچ رہا تھا، ابھی مکے سے میں نہ نکل سکا، محرم کی 6 تاریخ آ گئی ہے، مگر میں بغیر کسی بھی بات کو کہے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ بلا لیا ہانی ابن سعید، ہانی ابن ہانی کو، سعید ابن عبداللہ حنفی کو بلا لیا، کہا یہ خط لے کے کوفہ چلو، کوفہ تم چلو، اور میں پیچھے سے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو بلایا، قیس ابن مسہر سیداوی کو بلایا، عمارہ بن عبید سلولی کو بلا لیا، اور عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن ارحبی کو بلا لیا۔ کتنے لوگ آ گئے آپ مجھے بتائیں ذرا ایک مرتبہ، 4 لوگ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کون کون؟ مسلم ابن عقیل پہلی بات، قیس ابن مسہر سیداوی 2، تیسرا انسان عمارہ بن عبید سلولی، یہ تیسرا انسان ہے، چوتھا انسان کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن ارحبی۔ اچھا، مسلم ابن عقیل کے ساتھ 3 لگائے، 3 انسان کو۔ مسلم ابن عقیل اکیلے تھوڑی گئے تھے، اکیلے تھوڑی گئے تھے، وہ تو قاصد 2 روانہ ہوئے۔ قاصد کون تھے؟ قاصد کون تھے بھئی؟ قاصد تو ہانی ابن ہانی تھے اور سعید ابن عبداللہ حنفی تھے۔ مسلم ابن عقیل کو بلا دیا اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ ان 3 شخصیتوں کو لگایا، اور اس کے بعد ارشاد شیخ مفید سے اور تبری سے اس بات کو نقل کر رہا ہوں، اس کے بعد کہا مسلم ابن عقیل کو تقوی الہی کی وصیت کی، اور دوسری بات یہ کہی کہ مسلم ابن عقیل اپنی ماموریت کو چھپائے رکھنا، جس کام سے تم جا رہے ہو نا اسے اوپن نہ کرنا، اسے مخفی رکھنا، اور تیسری بات واللطف کا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، لوگوں کے ساتھ مہربانی کریے گا۔ پس تقوی الہی کی پہلی وصیت، ماموریت کو چھپانے کی دوسری وصیت، تیسری وصیت لوگوں کے ساتھ مہربانی کریے گا۔ اور اس کے بعد امام عالی مقام نے مسلم ابن عقیل سے کہا کہ اگر ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ اپنی رائے پر متفق ہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں اس میں سچائی پائی جاتی ہے، تو ہمیں خط لکھ دیجئے گا، ہمیں جلدی سے آگاہ کریے گا، میں آؤں گا۔ اتنی بات تو تبری اور ارشاد شیخ مفید نے لکھا، لیکن ابن عاصم کوفی نے ایک اور بات لکھ دی اپنی کتاب الفتوح میں۔ ابن عاصم کوفی نے لکھا، اس کے بعد مسلم ابن عقیل کو بلا کر امام عالی مقام نے مسلم ابن عقیل کے حق میں ایک دعا کی، اور وہ دعا کی کہ مسلم ابن عقیل، مجھے امید ہے کہ مجھے اور تمہیں اللہ درجہ شہادت پہ فائز کرے گا، مجھے اور تمہیں اللہ درجہ شہادت پہ فائز کرے گا، یعنی تم بھی شہید ہوگے، میں بھی شہید ہوں گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ مسلم کوفے جاؤ، نصرت الہی میں قدم رکھ دو، یہاں تک کہ تم کوفے جاؤ، پہنچو۔ اور دیکھو انہوں نے لکھا ہے کہ حسین نے مسلم ابن عقیل کو اپنے سینے سے لگا لیا، خدا حافظی کیا۔ مسلم ابن عقیل کی اب یہاں کے اوپر ماموریت کا آغاز ہوتا ہے، مسلم ابن عقیل کو کوفے جانا ہے، مگر کوفے ڈائریکٹ تھوڑی گئے۔ مسلم ابن عقیل اپنے 3 رہنما کے 3 ساتھیوں کے ساتھ، رہنما کی بات نہیں ہے، 3 ساتھیوں کے ساتھ، پہلا ساتھی، بہت معاف کریے گا اگر بات کو دہراتا ہوں تو، مگر میں مجبور ہوں بات چیزوں کو دہرانے کے اوپر۔ پہلا ساتھی قیس ابن مسہر سیداوی، دوسرا ساتھی عمارہ بن عبید سلولی، اور تیسرا ساتھی آپ بتائیں گے کون ہے؟
عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن ارحبی، یہ تین کو لے کر کہاں گئے؟ کوفے گئے؟ نہیں عزیزان محترم، مکے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ کون مدینہ منورہ پہنچا؟ مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ مسجد النبی میں آئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے گھر گئے، ان سے ملے۔ ملنے کے بعد قبیلہ قیس سے دو رہنما لیے اور ان دو رہنما کو جو راستہ بتاتے تھے لے کے چلے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو دو رہنما تھے یہ کیوں راستے میں مر گئے؟ کیوں دنیا سے چلے گئے؟ کیوں انتقال کر گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ جو دو رہنما تھے نا، ادھر امام نے یہ کہا تھا نا کہ بھئی ماموریت پتہ نہ چلنے پائے۔ تاریخ نے، علماء نے لکھا ہے دو وجہ تھی ان کے راستہ بھٹکنے کی۔ پہلی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ میں دوسری وجہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مین راستہ تھا اس راستے کو اختیار نہیں کیا تھا۔ مین راستے کو چھوڑ کے غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ جو دو رہنما تھے انہوں نے غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ غیر معروف راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ تاکہ جلدی پہنچ سکے، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پتہ نہ چل سکے کہ مسلم کوفے جا رہے ہیں۔ ان دو وجہ سے ارشاد شیخ مفید نے لکھ دیا ہے کہ اب جب یہ چلے، ابھی مکے سے باہر نکلے تھے، یہاں تک تو ارشاد شیخ مفید کی بات، لیکن شہید انسانیت نے ایک اور بات اضافہ کیا۔ میں نے سوچا، میں نے وہاں کے اوپر لکھا ہے شہید انسانیت پہ کہ علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے کہاں سے لکھا؟ مگر شہید انسانیت میں علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جو معیار ہے، یعنی جو ان کے مبانی ہیں جہاں سے انہوں نے شہید انسانیت لکھی ہے، اس میں اخبار طوال ہے، اس میں تبری ہے، ارشاد شیخ مفید ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، یہ سارے ان کی کتاب کے منابع ہیں۔ تو میں نے تو اخبار طوال نہیں دیکھا، مگر وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اور یہ ارشاد شیخ مفید، ابھی مکے سے باہر گئے تھے کہ بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے۔ علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکے سے جب باہر نکلے، آگے بڑھے تو یہ صحرا میں پڑ گئے۔ اب صحرا میں پڑ گئے، راستہ کھو گئے۔ دونوں رہنما ساتھ ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، راستہ نہیں، اور دو تھے، اور ادھر اور ساتھ میں کتنے تھے ان کے ساتھ آپ بتائیں ذرا؟ چار بھائی، مسلم ابن عقیل کو لے کے 4 ہو جائیں گے، وہ 2 اور یہ 4۔ مگر آپ کو پتا ہے جب انسان غور کرتے جائیے گا، جب تک ایک خطیب عشرہ پڑھنے جاتا ہے ممکن ہے کہ 5 مجلسیں پڑھے مگر تھکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے آپ بتائیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کہتی رہتی ہے کہ ابھی اور پڑھنا ہے، ابھی ایک اور پڑھنا ہے۔ آپ بتائیں، جس دن 12 محرم ختم ہوتی ہے اس دن اب اس کی عقل کہتی ہے کہ اب پڑھنا نہیں ہے، تو اب جسم پہ تھکن طاری ہونے لگتی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اب جسم پہ تھکن طاری ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام تھا وہ تمام ہو گیا۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مسلم ابن عقیل کو کہاں جانا تھا؟ آخر یہ کیوں نہیں پیاس سے ہلاک ہو گئے؟ سوال ہے نا بھائی، بنیادی سوال ہے نا۔ یہ بھی تو پیاسے تھے مگر ان کے پاس پانی تھا، پانی نہیں تھا مگر عزم تھا۔ توجہ کرنے کے بعد پانی نہیں تھا، خدا کی قسم، صرف روحی جذبہ لیے ہوئے تھے، صرف روحی جذبہ ان کے ہاں سے باتیں قدم رکھے ہوئے تھا، مگر نہیں ان کے پاس پانی نہ تھا۔ اب جب وہ صحرا میں پڑے تو جاں بلب ہوئے، تشنگی کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ چل نہ سکتے تھے، مگر ایسی جگہ وہ گرے اور تاریخ نے لکھا ہے کہ وہیں کے اوپر انتقال کر گئے۔ مگر وہ بھی رہنما تھے، جہاں تھے وہاں سے دور سے سڑک نظر آ رہی تھی جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے صرف راستے کا اشارہ کر کے بتا دیا، دیکھو وہ مین راستہ ہے، اگر تم وہاں تک پہنچ گئے تو نجات پا جاؤ گے۔ تم وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ دونوں کے دونوں مر گئے مگر بڑے حوصلے کے ساتھ۔ خدا کی قسم، آپ یہ بتائیے علی کی بیٹی زینب کبریٰ 6 مہینے سے سفر میں تھی، اور دربار ابن زیاد میں پہنچنے کے بعد کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ خاتون 6 مہینے سے سفر میں ہے؟ یہ اپنے بھائی کو کھو کے آئی ہے؟
کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہی تو ابن زیاد کو کھل رہا تھا، اس کے بھائی کو قتل کر دیا، ان کے گھر کو ختم کر دیا، مگر یہ کیسی روح کے مالک ہیں؟ زینب کبریٰ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہی تھی تو ہمارے بھائی کو تو قتل کر سکتا ہے مگر ہماری طیب و طاہر روح کے اوپر شمشیر ذلت کو نہیں چلایا جا سکتا، ہمارے عزم و حوصلے کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ حیدری، حیدری پر محمد محمد صلی ہمارے عزم و حوصلے کو پس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ہیہات من ذلہ کا پیغام لے کے چلی تھی تو وہاں بعد شہادت حسین ہیہات من ذلہ کا جو پیغام لے کے چلے تو ایک طرف زینب کبریٰ، ام کلثوم، سکینہ بنت الحسین، سید سجاد، مگر جو دیباچے کربلا ہے یہ بھی تو کون سا پیغام لے کر جا رہا تھا کوفے کے لیے؟ ہیہات من الذلہ الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ یا باللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طہرت وجدود تابت۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ لے کے چلے۔ اب جب وہ دوم انتقال کر گئے مگر مسلم ابن عقیل اور ان کے 3 ساتھی چلتے گئے، ایک مسافت طے کرنے کے بعد ایک جگہ کے اوپر پہنچے جو قبیلے خبیت کی جگہ تھی، وہاں کے اوپر ایک چشمہ تھا، وہاں پر یہیں پہ تاریخ نے لکھا ہے، توجہ کریے گا، یہیں پہ تاریخ نے لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا، لکھا ہے تاریخ نے، سب نے اس کو باطل کیا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلم ابن عقیل کہیں کہ میں امید ہار چکا ہوں، نا امید ہو چکا ہوں، حسین مجھے معاف کر دیجئے، کوفے کسی اور کو بھیج دیجئے۔ اور تاریخ نے لکھ دیا کہ قیس ابن مسہر سیدابی کے ساتھ زہرا کے لال کے نام ایک خط لکھ کے بھیج دیا، مقتل جام میں جا کر اس کا مطالعہ کرے، وہاں کے اوپر واضح طریقے سے جو مسلم ابن عقیل ایسا ہو۔ بلازری نے کہا نہایت شجاع انسان کا نام ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ایک مسلم ابن عقیل کے اوپر 500 کی فوج بھاری ہو جائے، اما وہ حسین جس پر حسین اعتماد کر دیں، وہ مسلم ابن عقیل کہے گا کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کمزور انسان ہوں، میں طبیعت کا کمزور انسان ہوں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا مسلم ابن عقیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے پہنچ گئے۔ اب جب کوفے پہنچے ہیں نا، توجہ کریے گا، کوفے پہنچے تو سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر جانا چاہیے تھا نا، اس لیے کہ جو کوفے میں تحریک کی روح رواں تھی اسی کو تو سلیمان ابن سرد خزائی کہا جاتا ہے۔ تو کیوں مختار ثقفی کے گھر رک گئے؟ کیوں مختار ثقفی کے؟ بہت ڈھونڈ رہا تھا، تبری دیکھا نہیں ملا۔ یاد رکھنے کی ضرورت، بار بار اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کے قدر و منزلت کو جاننا ہوگا۔ ہم اگر اپنے علماء کو زندہ نہ کریں گے تو کیا دوسرا ہمیں پوچھے گا؟ کیا ہمیں دوسرا پوچھے گا؟ اگر ہم نے اپنے علماء کی قدر نہ کی تو یاد رکھیے گا آئندہ ہماری بھی کوئی قدر نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب ناقدری کی ہے تو دوسرا کیسے ہماری قدردانی کرے گا؟ ہم نے پہچانا کہاں؟ کتنا عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے عزیزان محترم، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے رہ گئے۔ بڑی پیاری بات کہی ہے محسن قراتی صاحب نے، اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ نہیں کہوں گا مگر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اشرا ایسا ہو، اتنی صمیمیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس سماج کا، اس مخاطبین کی ہر فرد اپنی بات کو پڑھنے والے خطیب سے کہہ سکے، آپ کے ہاں یہ بات تھی، آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا، ایسے کہاں سے کہہ دیا، یہ بات کہاں سے پڑھ دیا۔ ایسا ماحول بننا چاہیے سرزمین کم کا۔ اما اتنی صمیمیت دکھاؤ تو، تاکہ جونیئر، یہ تو یہاں کے الفاظ ہیں نا دنیا کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وگرنہ طالب علم ہوا کرتا ہے،
ورنہ جونیئر سینئر یعنی اتنی سمومیت برقرار کی جائے کہ ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر مساوی، اقران، دوست و احباب، ہر کوئی اطمینان کے ساتھ اپنی بات کو کہہ سکے اور اچھی طرح سے کہہ سکے۔ اب آئیے، اسی لیے شہید انسانیت میں لکھا ہے کہ حالات بتاتے ہیں، آپ وہاں مراجعہ کر لیں، آپ کو وہاں مل جائے گا۔ حالات بتاتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل جب کوفے پہنچے ہیں نا تو سلیمان ابن سرد خزائی کوفے میں موجود نہ تھے، اس لیے مسلم ابن عقیل سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر نہ گئے، وگرنہ اگر سلیمان ابن سرد خزائی موجود ہوتے تو مسلم ابن عقیل سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر جاتے، لیکن مختار ابن ابو عبید ثقفی کے گھر گئے، اہل کوفہ کو پتہ چل گیا۔ اب آئیے عزیزان محترم، سفیر حسینی آ گیا۔ اللہ 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 اللہ، کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ مایوسیوں سے چھائی ہوئی تاریک گھٹا میں جب مسلم پہنچے ہیں نا تو اب امید کی شعائیں نظر آنے لگی ہیں۔ اب ہم کو ظلم و بربریت سے نجات ملے گی، اب ہم سکون کی سانس لے سکیں گے، اب ہم سر اٹھا کے چل سکیں گے، ہم عزت کے ساتھ چل سکیں گے، جی سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا نامہ برائے، اس کا سفیر آیا ہے جس کا کہنا ہے موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ دیکھو، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں مگر جب پتہ چلا تو جمع ہو گئے شیعان حیدر کرار، اور جمع ہونے میں اس میں حبیب ابن مظاہر بھی گھر میں جمع ہیں۔ اور توجہ کریے گا کیا شان رہی ہوگی اس مجمع کی، خدا کی قسم، جہاں سفیر حسینی، شیعان حیدر کرار، ولو یہ کہ مختصر، ہاں ایک تاریخ گھٹا ضرور تھی مگر وہاں کے اوپر خط حسین کا تھا، پڑھنے والا مسلم ابن عقیل تھے، سننے والے عابس ابن ابی شبیب شاکری تھے، حبیب ابن مظاہر موجود تھے۔ حسین کا خط کھول دیا مسلم ابن عقیل نے، کھولنے کے بعد پڑھ دیا۔ جب پڑھا ہے حسین ابن علی کا خط تو تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی بارش ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ابھی مسلم ابن عقیل نے حسین کا خط تمام ہی کیا تھا۔ ایک مرتبہ عابس ابن ابی شبیب شاکری اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فحمد اللہ واسنا علیہ ثم قال لا اخبرک عن الناس ولا اعلم ما فی انفسہم۔ مسلم، میں لوگوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، میں لوگوں کی ضمیر سے آگاہ نہیں ہوں، ولا اغرک منہم، اور میں لوگوں کی طرف سے آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ جانے قربان ہو جائیں عابس ابن ابی شبیب شاکری کے اوپر۔ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا جس نے کربلا کے میدان میں جب گیا ہے عابس ابن ابی شبیب شاکری تو اپنی زرہ اکھا کر دوسری جگہ پھینک دی اور کہا آؤ لڑنا ہے نا عابس سے تو بغیر زرہ کے لڑو، بغیر زرہ کے لڑو۔ ایسے حسین کے ساتھی کو عابس کہا جاتا ہے۔ زرہ بدن سے ہٹا کے دور پھینک دیا۔ عابس سے مقابلہ کرنا ہے، حسین کا ایک ننھا ساتھی، حسین کا ایک چھوٹا صحابی، حسین کے صحابی ایسے ہوتے ہیں ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارما، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں، زندگی شعلے جب والا ہے گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تاسی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، جو حسینی بھی ہو اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ کتنا پیارا خیمہ حسینی ہے، خدا کی قسم، ہمیں بھی وہی رمق اصحاب حسینی، ایمان اصحاب حسینی، جذبہ اصحاب حسینی، عشق و ولائے اصحاب حسینی ہمیں بھی ان دنوں میں اگر مل جائیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہمارا عقبہ بھی سنور جائے گا، مگر ضرورت ہے ایمان اصحاب حسینی کے، عشق و ولائے
ولاء اصحاب حسینی کی، طہارت و پاکیزگی اصحاب حسینی کی، عزم و ثبات و استقلال اصحاب حسینی کی، فوراً عابس کھڑے ہو گئے۔ مگر مسلم ابن عقیل، میں آپ کو کہنا چاہوں گا لأحدثنک اما انا موطن نفسی علیہ، میں جو کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لأجیبنکم اذا دعوتم، جہاں آپ بلا دیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، وَلَأُقَاتِلَنَّكُمْ وَلَأُقَاتِلَنَّ مَعَكُمْ عَدُوَّكُمْ۔ مسلم ابن عقیل، ہم آپ کے ساتھ رہ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہم۔ اور پھر آخر میں عابس ابن ابی شبیب شاکری نے کہا لا اريد بذلك الا ما كان عند اللہ۔ مسلم ابن عقیل، میں صرف اور صرف اس کام کے عوض میں اپنے اللہ کی رضا کا طالب ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو حسین کی نصرت کروں گا۔ آپ کی نصرت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں رضا لا اريد بذلك الا ما كان عند اللہ، رضائے پروردگار کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے حبیب کھڑے ہو گئے، حبیب کھڑے ہو گئے۔ حبیب کھڑے ہونے کے بعد کا لقد قضیت ما فی نفسک بواجز من القول، عابس مختصر الفاظ میں تم نے بڑی باتیں کہہ دی، مختصر الفاظ میں بڑی باتیں کہہ دی۔ اور پھر حبیب ابن مظاہر نے کہا ثم قال انا واللہ الذی لا الہ الا ہو، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، میرا بھی وہی کہنا ہے جو عابس کا کہنا ہے، کہا میرا بھی وہی کہنا ہے جو عابس کا کہنا ہے۔ پھر کیا کیا جائے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑ رہا ہوں یہی کے اوپر۔ مسلم ابن عقیل نیمہ ماہ رمضان میں نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، 5 شوال کو پہنچے تھے کوفے میں، اور 5 شوال کو کوفے میں پہنچے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے۔ تقریباً 64 دن رہے ہیں، 64 دن، اور پھر اپنی شہادت سے 27 دن پہلے یعنی 36 دن رہ کے کوفے میں تحقیق کی ہے، پھر حسین کو خط لکھا ہے۔ کوئی ایسے تھوڑی کہ پہنچتے ہی 4 دن میں امام علی مقام کے لیے خط لکھ دیا ہو کہ آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ کتنے بصیر انسان کو مسلم کہا جاتا ہے، کتنے بصیر انسان کو مسلم کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھولنا سکھائے۔ کربلا سے انسان کو بصیرت سیکھتے ہیں، کربلا سے انسان کو بینائی ملتی ہے۔ اپنی شہادت سے 27 دن، یہ مورخین کے اقوال ہیں، اور وہ بھی یہ تو اللہ کا لطف رہا ہے، جہاں تک ہو سکتا تھا اور جہاں تک ہو سکتا ہے، مجھے ایک چھوٹے سے طالب علم کو جہاں تک میری توانائی کام کرتی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ ہر بات کو اس کے اصلی منبع سے پڑھتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے، کیا قم میں اس کی ضرورت، اسی کی ضرورت ہے؟ اب اصلی منبع کے علاوہ بات ملے گی کہاں آپ کو؟ اس سے اوپر دوسری بات کون کہہ سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں سکتا ہے نا۔ آپ اصل بات لا کے پیش کرو۔ اصلی منابع میں اصل بات کیا ہے؟ جہاں کے اوپر بس ختم ہے، حرف آخر ہے۔ ایک طالب علم کو کوشش کرنا چاہیے اپنی تمام کے مطابق کہ بھائی اس مسئلے میں حرف آخر کیا ہے، اسے پیش کر دیا جائے۔ بس زحمت تمام کر رہا ہوں، لکھ دیا، مگر خط لکھا ہے تو ایک استعارہ استعمال کیا، ان الرائد لا یکذب بیاہلہ، کا سفیر اپنے گھر والے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اللہ، حسین کو خط لکھ دیا ہے مسلم ابن عقیل نے، ایک سفیر اپنے خاندان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ حسین قد بایعنی من اہل الکوفۃ 18,000، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ اللہ اللہ، کوفے میں مسلم کے ہاتھوں پہ 18,000، 12,000 مرجو صاحب نے لکھا، 18,000 ارشاد شیخ مفید نے لکھا، 25,000 اخبار اعتبار نے لکھا ہے، 40,000 ابن نما نے مسیر الاحزان میں لکھ دیا، 12,000
18,000 25,000 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ اب ایسی صورت میں مسلم ابن عقیل کوفے کے رہنے والے نہ تھے کیا؟ کوفے کے رہنے والے تھے۔ مسلم ابن عقیل تو مدینے کے رہنے والے تھے، کوفہ مسلم کا وطن نہ تھا، تو مسلم کی جتنی ذمہ داری تھی اتنے دن تک 37 دن تک کوفے میں چھان بین کیا، مگر کیا پتا تھا کیسے کیسے لوگ ان خط لکھنے والوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مسلم نے لکھ دیا ان الرائد لا یکذب اہلہ، جھوٹ نہیں بولتا۔ حسین 18,000 کے لوگوں نے بیعت کر لیا، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ فاقبل، تشریف لے آئیے، فإن الناس كلهم معك، سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے۔ لا رائے لهم فی آل بنی امیہ، فی آل معاویہ سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ محرم کی 6 تاریخ ہے، راستے میں میرے حسین کو غنودگی طاری ہو گئی اور امام علی مقام نے کلمہ استرجاع پڑھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ جوان علی اکبر آگے بڑھ گیا، بابا انا للہ کہنے کا کیا سبب ہے؟ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک قافلہ آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بیٹا اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ اجرکم اللہ، سن نہ سکو گے کیا؟ میدان میں حسین کو اس کا غم تھا کہ میرا بیٹا اکبر جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اہل قلم نے لکھا ہے کہ حسین کو اس کا غم نہ تھا میرا بیٹا علی اکبر جا رہا ہے، اس کا غم نہ تھا۔ حسین بہت کچھ کہہ سکتے تھے، میری ضعیفی کا سہارا جا رہا ہے، میرے نور کا نظر کا نور جا رہا ہے، میری گھر کی رونق جا رہی ہے، ماں کے ڈھارس جا رہی ہے، مگر کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے کچھ بھی نہ کہا۔ مقتل نے لکھا ہے جب سارے اصحاب حسین پہ کام آ گئے، لم یبق معہ الا اہل بیت، جب حسین کے گھر والے بچے تو ایک مرتبہ حسین کے کڑیل جوان شبیہ پیغمبر، کیسی حسین کو محبت تھی اکبر سے۔ حسین چھوٹے تھے نا تو حسین نانا کے سینے سے لگ جاتے تھے، کبھی دوش پیغمبر پہ بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی حسین کے رخسار کا بوسہ دیتے تھے، اپنی زبان چسا چسا کے حسین کو پالا تھا۔ جب نبی کی شہادت ہوئی نا 11 ہجری میں تو حسین کو اپنے نانا کی محبت ستاتی تھی، ہائے میرا نانا مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے، مجھے اپنے دوش کے اوپر بیٹھاتے تھے، مگر جب حسین کے یہاں علی اکبر کی ولادت ہوئی نا تو حسین کو سہارا ملا، میرا بیٹا تو شبیہ نبی گرامی ہے۔ اب جب بھی امام علی مقام کو رسول اللہ کی محبت ستاتی تھی نا اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، میرا اکبر تو میرے نانا سے مشابہت رکھتا ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، اسی لیے میرا اکبر تو شبیہ پیغمبر ہے، میرا اکبر تو میرے نانا کی تصویر، میرا اکبر شبیہ رسول، اسی لیے امام نے نہیں کہا میرے بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، ارے اپنی ماں کی ڈھارس جا رہا ہے، نہیں کہا امام نے میرا کڑیل جوان جا رہا ہے، اگر کہا تو مقتل نے لکھا ہے ارخائی نہیں وہ بکا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، حسین رونے لگے، رفع شیبتہ نحو السماء، آسمان کی طرف بلند کیا، اللہم شہاد، اے میرے اللہ ارے گواہ رہنا۔
اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے میرے اللہ، ارے وہ جا رہا ہے جو نانا سے گفتار میں مشابہ تھا، سیرت میں مشابہ تھا۔ اے اللہ، ارے جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ علی اکبر آ کے کھڑے ہوئے، مقتل کے الفاظ ہیں، بڑی سے بڑی احتیاط برتی ہے علی اکبر کی رخصتی میں، بڑی خصوصیات کا احترام اور خیال کیا ہے زہرا کے لال نے۔ اللہ اللہ، کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا جیسا علی اکبر کے ساتھ کیا ہے۔ اجرکم اللہ، استاذنا، علی اکبر نے اجازت مانگی، فاذنا، اجازت تو دے دیا مگر مقتل کے الفاظ ہے، پیچھے پیچھے چلنے لگے، پیچھے پیچھے چلنے لگے، دیر تک علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے۔ اجرکم اللہ، اکبر جا رہا ہے، شبیہ مصطفیٰ جا رہا ہے، میرے نانا کی سیرت جا رہی ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ امام سے کہہ رہے تھے بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ اے اکبر، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے کاش۔ بوڑھا باپ مقتل نے لکھا ہے، دیر تک پیچھے چلتا رہا۔ اے شدید جہاد کیا مگر ہائے رے، ایک بوڑھا باپ تھا، جوان بیٹا تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہ تھا۔ ایک مرتبہ جہاد کر کے بیٹا واپس آیا، آنے کے بعد میرے امام سے کہہ رہے تھے یا سے
سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا مقتل کی الفاظ حسین باجے ایک مرتبہ مقتل نے لکھا وَذَا خَدَّهُ وَلَا سن